بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس نشست کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبد الصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وجزاکم ایضا، ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ نوازش۔ ناظرین کرام، انسانی معاشرے میں جو عمر رسیدہ اور بزرگ قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، یقیناً ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام زندگی اور اپنی زندگی کے بہترین شب و روز، اپنی زندگی کا بہترین دور انہوں نے معاشرے کی فلاح و بہبود کی خاطر خرچ کیا ہے۔ معاشرے کی بہتری اور ترقی، چھوٹوں کو سکھانا، اچھی باتیں بتانا اور مناسب طریقے سے ان کی تربیت اور پرورش کی یہ عظیم ذمہ داریاں ہمیشہ نبھاتے رہنا۔ تو چونکہ ان عمر رسیدہ افراد کے بہت عظیم احسانات ہیں، لہذا اس کے بدلے میں تمام معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری ہے، دینی اور شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، کہ سبھی افراد اپنے ارد گرد معاشرے میں جو عمر رسیدہ اور بزرگ قسم کے حضرات ہوں، ان کا ہمیشہ نہایت ادب و احترام کیا جانا ضروری و لازمی ہے۔ لہذا آئیے ناظرین، آج کی اس نشست میں اسی سلسلے میں ہم مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معاشرے میں عمر رسیدہ اور جو بزرگ قسم کے حضرات ہیں، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من صحبہ ووالاہ۔ یہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں انتہائی حساس موضوع ہے، اور آج اگر ہم دیکھنے جائیں تو ہماری قوم بسا اوقات بہت ساری برکتوں سے محروم نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو بزرگوں کا اصل مقام تھا اس کو نہ پہچانا، نہ بزرگوں کو اس کا اصل جو جگہ ہوتی ہے وہ دیا۔ اس کی بنیاد پر ہم بہت ساری برکتوں سے محروم ہو گئے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم، ابن حبان کی روایت ہے اور طبرانی کی بھی، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جی۔ اچھا، اس کا اندازہ کب ہوگا؟ بچپنے میں نہیں ہوگا۔ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، جی، اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا۔ برکتیں جو ہوتی ہے، دراصل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو اپنی زندگی کی آمدنی ہوتی ہے وہ پورا کیا پورا وقف کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے تابعوں کے لیے۔ جی۔ تو مالی لحاظ سے بھی آپ دیکھیے جی کہ مالی لحاظ سے انسان جو کچھ بھی کماتا ہے، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ پوری کی پوری وراثت اس کے وارثین میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی۔ تو سب سے مالی اور مادی برکت تو یہ ہو گئی۔ دوسری روحانی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں بچوں کو جو کٹھنائیاں آنی ہوتی ہیں، صحیح، بڑے اس جو کی مشکلات طرف آتی ہے، بڑے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کبھی کوئی کٹھنائی ہے اور کوئی مصیبت ہے تو بڑے ان کو روکتے ہیں۔ مثلا باہر حالات خراب ہیں، فسادات کے حالات ہیں، تو
ایک نوجوان، ایک جوشیلا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جا کر اس چیزوں میں حصہ لے، لیکن بڑے اس کی افادیت کے اور نقصانات کے پیش نظر ایسے معاملات سے اور ایسی حرکتوں سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں۔ جی، تو یہ بھی ایک برکت ہو گئی، نقصان سے جو ہے روکنا اس طریقے سے۔ یعنی چونکہ گھر میں یا معاشرے میں جو بزرگ اور عمر رسیدہ قسم کے افراد ہیں، جی انہوں نے زندگی بھر چھوٹوں کی بہتری کے لیے بہت کچھ کیا ہے جی اور عظیم قربانیاں وہ دیتے رہے ہیں ہمیشہ، اور چھوٹوں کی بہتری اور خیر و خوبی کے لیے جی بڑے ہمیشہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے چلے آئے ہیں۔ جی تو لہذا اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کی قدر و قیمت کو سمجھے اور پہچانے، اور یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، البرکہ مع اکابرکم، جی یعنی انسان اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، خاندان کے بڑے، جی گھر کے بڑے، پورے معاشرے کے جو بڑے ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، اگر ان کے ساتھ رہے گا، ان کی صحبت و معیت اختیار کیے رکھے گا، ان کے مشوروں کو قبول کرے گا اور ان کی رائے پر عمل کیا کرے گا، تو اللہ کی طرف سے انسانوں کو خیر و برکت سے نوازا جائے گا۔ جی اچھا، دوسری بات یہ اس میں ہے کہ ہم بڑوں کو صرف گھر کے بڑوں تک محدود نہ رکھیں، جی، یعنی جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ اور پہلا درجہ انہی کا ہے، جی اس کے بعد معاشرے میں جو دیگر عمر رسیدہ افراد ہیں۔ جی اور دوسری بات یہ کہ جو مثال کے طور پر جو بڑے ہیں، ہمارے سیاسی بڑے ہیں، ان کی بھی عزت اور ان کی جو رہنمائی قوم کو اس کی ضرورت ہوتی۔ صحیح، جو علمی بڑے ہیں، علم کے راستے سے جو لوگ ہوتے ہیں اور معتبر ہوتے ہیں جو فتوے دینے میں، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی باتوں کو مانا جائے، جیسا کہ قرآن میں خاص کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ صحیح ہے، تو اولو الامر کے اندر علماء دین بھی شامل ہیں، اور جو ہمارے دین کے بڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کہا ہے اور جس کے اوپر دین کی بنیاد ہے، اور وہ صحابہ اکرام ہیں، تو ان کی اطاعت وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے بڑوں کے اندر ہے۔ صحیح، یہ سب اس میں یقیناً شامل ہیں، لیکن بطور خاص اگر ہم اس پہلو سے گفتگو کریں کہ جو عمر میں بڑا ہے، جی عمر میں جو کوئی بھی بڑا ہے معاشرے میں، جی اگر وہ میرے گھر کے اندر ہے تب تو اس کا سب سے پہلا فرض اور حق بنتا ہے مجھ پر، جی اور اگر وہ میرے گھر کے اندر نہیں ہے، فرض کیجئے میرے والدین کے سوا جو باہر ہیں میرے گھر سے، جی کہ میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی بڑا ہے، پڑوسی کے والدین ہیں، جی مجھ پر ان کا احترام بھی شرعاً و اخلاقاً ضروری ہے، اس لیے کہ جو انسان بھی عمر میں بڑا ہے جی اس نے آخر کسی کو تو پالا ہے، جی کسی انسان کی تو اس نے پرورش کی ہے، اپنے بچوں کو تو اس نے پالا ہے، مجھے یا میرے بچوں کو نہیں پالا، جی تو اپنے بچوں کو تو پالا ہے۔ جی ہاں اور قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کو فائدہ پہنچایا یا ایک انسان کا بھلا کیا یا ایک انسان کی زندگی بچائی، جان بچائی، جی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی، سبھی کو فائدہ پہنچایا۔ جی اور جس نے ایک انسان کی جان لی ہو، مارا ہو، قتل کیا ہو، اس نے تمام انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ جی تو یوں جو کوئی بھی عمر میں بڑا ہے میرے لیے واجب الاحترام ہے، خواہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہو جی یا نہ ہو، اس لیے کہ کسی انسان کو تو اس نے پالا ہے نا، جی اور جب ایک کو پالا ہے گویا پوری انسانیت پر اس نے احسان کیا۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے کچھ مثالیں آپ کی زبانی سننا چاہیں اور اس بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام جس کی مثال قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ اتنی لمبی عمر پائی انہوں نے، کہتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ جی، جی تو کفر و شرک 950 سال تک جی دعوت دیتے رہے، کفر و شرک سے روکتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو اتنی 950 سال تو وہ دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے، دیتے رہے۔ جی اس سے پہلے کی جو زندگی ہوگی نبوت سے پہلے کی، جی
اور پھر طوفان کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے. وہ اس کے علاوہ ہے. جی تو یہ دیتے رہے، کفر شرک سے روکتے رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی اتنی لمبی عمر پانے کے بعد یہ عمر رسیدہ شخص تھے صحیح. اور اپنی قوم کو برابر روکتے رہے اس سلسلے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کا کافی تفصیل سے ذکر بھی کیا. لیکن جب قوم نے ان کی بات نہیں مانا تو اس کے بعد اللہ نے تو کہا کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے اور تم جو ہے میرے نظر کے سامنے کشتی تیار کرو. اب وہاں پر نہ بارش نہ کوئی دریا. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے تو لوگ ان کا ٹھٹا اڑاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ ابھی تو پانی نہیں ہے اور یہ کشتی کا آپ خشکی میں چلاؤ گے. جی لیکن آپ برداشت کرتے رہے اور جس وقت کشتی تیار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان کو جی کہ پانی کے دہانے کھول دو، زمین کو کہا کہ تمہارے اندر جو پانی کے خزانے ہیں وہ جو ہے نکال کر باہر کر دو. جب اچانک طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد جو لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کی جو ہے انہوں نے حکم کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا، اور تو وہ کشتی میں سوار نہیں تھے. کیونکہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی تھی جی کہ ایمان لانا ہوگا صحیح. اللہ پر، رسولوں پر اور جو عوامر الہیہ پر. اچھا، دوسری ایک اور بات یہ تھی کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ عالمی طوفان تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ ہر جاندار میں سے نر اور مادہ ایک جوڑا اس کو بھی سوار کروا لو. صحیح. تو اس سے مطلب ہوا کہ عالمی طوفان آنے والا ہے اور جتنے بھی جاندار ہیں زمین کے اوپر، اس کے پشت کے اوپر، وہ سب خلاص ہو جائیں گے اور مارے جائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام آپ دیکھیے کہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی یہ سب اتنی محنت سے انہوں نے کشتی تیار کی اور اپنے قوم کو جو ہے اس طوفان کے اندر جو ہے لے کر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ بہت اعلیٰ الفاظ کے اندر کہ یہ کشتی چل رہی تھی. جی، منظر کشی کی ہے کہ یہ کشتی چل رہی تھی ایسی موج کے اندر اور ایسی لہروں کے اندر جو پہاڑوں کے مانند تھی. صحیح. اتنی عظیم لہریں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے بڑے پیمانے پر طوفان تھا. جی اتنے بڑے تباہی تھی. پہاڑوں جیسی بلند و بالا لہریں تھیں، موجیں تھیں سمندر میں یا پانی میں، جو ہر جگہ پانی ہی پانی تھا. تو اس میں وہ کشتی چلاتے رہے. غرض بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر ہو گئی. اس قدر عمر رسیدہ. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ اتنا مشکل کام کیسے کروں. جی. اور میں تو اتنا عمر رسیدہ اور ضعیف کمزور قسم کا انسان. جی. لیکن اللہ کے حکم کی انہوں نے اس قدر بڑھاپے کے باوجود تعمیل کی. جی. کشتی تیار کی اپنے ہاتھوں سے. جی. ان کے ساتھی تو تھے نہیں. جی. گنے چنے اکا دکا بس. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی جانور ہیں زمین پر، جی، سب کا ایک ایک جوڑا آپ جو ہے ان کو اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے، ان کو بھی کشتی میں سوار کیجئے. جی. تاکہ آئندہ ان کی نسل جاری رہے طوفان میں، کہیں وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے. جی. تو یہ اتنا مشکل کام، پھر وہ ایسی موجیں پہاڑوں جیسی اور ایسا طوفان. جی. اور ایسے طوفان میں وہ کشتی چلاتے رہے یہاں تک کہ آخر طوفان تھم گیا. جی. اور وہ پانی خشک ہو گیا تو کشتی ایک جگہ رک گئی، ٹک گئی. جی. تو یہ اتنا بڑا کام نوح علیہ السلام نے انجام دیا، حالانکہ ان کی عمر کیا تھی؟ 950 سال. جی. تو ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ معاشرے میں جو عمر رسیدہ جی. اور بزرگ قسم کے حضرات ہیں،
چونکہ معاشرے پر، انسانیت پر ان کے عظیم ترین احسانات ہیں، وہ ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے چھوٹوں کی خاطر۔ جی لہذا چھوٹوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بڑوں کی عزت کیا کریں اور ادب و احترام سے پیش آیا کریں۔ تو اس سلسلے میں چند مثالیں ہم آپ کی زبانی سن رہے تھے، تو آگے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے جی تو اس سے بھی ہمیں اسی قسم کا سبق ملتا ہے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جی تو تقریباً جتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسول اعظام آئے ہیں، یہ آپ ہی کے نسل میں سے تھے۔ صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ آپ ہی کی نسل سے ہے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جی، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ۔ ہاں جی لیکن ایک بات ہے کہ آپ اگر نظر کریں گے تو آج جو ادیان سماویہ ہے، جی آسمانی دین جو تین بڑے سمجھے جاتے ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، یہ تینوں دینوں میں اور مذہبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے، صحیح۔ اور سب انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی کافی محنت اور مشقت سے جو ہے جی بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ملک شام سے سفر کر کے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ آتے ہیں، جس وقت وہ آباد نہیں تھا، اور ایسے جو ہے جس کے اندر نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ جس کے اندر کوئی جھاڑیاں ہیں اور نہ پانی کے چشمے ہیں، وہاں پر اپنے بیوی اور بچوں کو وہاں رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کتنے جگر گردے کی بات ہے۔ اور یعنی نہ کوئی انسانی آبادی ہے نہ اور نہ ہی کوئی وہاں رزق اور یا کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، جی ویران ہے، بیابان ہے۔ جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پورے ایک مستقل نیشن تھے، ایک فرد نہیں، ملت۔ ایک ملت تھی، امتن قانتا، پوری صحیح۔ جو اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کافی عمر ہو چکی، اور عمر ہونے کے بعد جب انہیں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگتے رہے۔ جی پھر اس کے بعد جب فرشتے آئے، اور فرشتے آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کس چیز کے بارے میں آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہو، جب کہ بڑھاپا میرے اوپر چھا چکا، صحیح۔ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، اور نفسانی خواہشات جو ہے منادم اور معدوم ہونا چاہتی ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب کا زمانہ گزر چکا، ظاہری اسباب اب باقی نہیں رہے، نہیں رہے۔ کہ جو جوانی کی عمر تھی کہ جب انسان امید کر سکتا ہے کہ شاید مجھے اولاد نصیب ہو، تو وہ موسم چلا گیا۔ جی اب تو بڑھاپا ہے، اب ظاہری اسباب بھی باقی نہیں رہے، جی تو اب کیسے تم مجھے اولاد کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیا۔ جی دیکھیے بڑھاپے کے اندر ایک ہی بچہ اس کا پیدا ہونا، اس سے کتنی محبت اور لگاؤ ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحاناً، حقیقتاً نہیں، امتحاناً آپ کو اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے کہا، صحیح۔ ایک چھوٹا بچہ اس عمر کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس بات پر آمادہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر ایک مینڈے کا فدیہ عطا کیا۔ جی تو ڈمبا نازل کیا۔ جی اس بزرگ نبی کی جو محنتیں اور ان کی کوششیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قوم والوں کے لیے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اتنی زیادہ ہے، اتنی بے انتہا ہے کہ آج عقل انسانی متحیر ہے، جی حیران و پریشان ہے۔ اور تمام ہم تینوں مذاہب سماویہ کے اندر ان کی قربانیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، قربانیوں کے بعد نوجوان ہوتا ہے، پھر دونوں باپ بیٹے اسی جگہ پر جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ جی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا، کہ وہ گھروں سے پہلے مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے
مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی تو اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ گھروں سے زیادہ مسجدوں کی تعمیر پر جو ہے اور اس کی حفاظت اور خدمت، اس کی عنایت اور نگہبانی، خدمت پر جو ہے خیال دیا جائے۔ صحیح ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام نے گھر کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا اور محنت سے اسے تعمیر کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نیک عمل کو تو قبولیت سے نواز دے، جی تو ہماری باتوں کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جی، تو یعنی اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں یہ دونوں باپ بیٹا جی یہ مقدس ترین کام انجام دینے میں مشغول تھے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر۔ تعمیر اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی تعمیل کے طور پر یہ کام یہ دونوں انجام دے رہے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد بھی فکر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل کہیں اللہ کے ہاں نہ جانے مقبول ہوگا یا مردود ہوگا۔ جی تو یہ کام انجام دیا جانا تعمیر کعبہ اور ساتھ ساتھ زبان پر مستقل یہ دعا اور یہ فریاد یہ مناجات کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہماری اس محنت کو اس عمل کو قبول کر لینا، شرف قبولیت سے نوازنا۔ جی تو الغرض ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ اس قدر عظیم ترین اور تاریخی کارنامہ انجام دیا، یعنی جی تعمیر کعبہ، تعمیر بیت اللہ، جی بیت اللہ جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، جی دنیا میں جہاں مشرق و مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، دنیا کے جس کونے میں جو بھی مسلمان ہیں جی وہ ہر دن 5 وقت زندگی بھر اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے، رکوع و سجود کیا کرتا ہے۔ جی تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا اہم ترین کام ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا جی اتنے بڑھاپے میں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بڑھاپے میں یہ اس قدر عظیم ترین خدمات، تو کوئی انسان اگر عمر اس کی بڑھ رہی ہے جی وہ یہ نہ سوچے کہ اب میں کسی قابل نہیں رہا، جی اب یہ جوانوں کے کام ہیں، اب میں بیٹھ جاؤں آرام سے، نہیں، آخری دم تک جو وہ کر سکتا ہو کرے۔ جی اگر خود اس سے فائدہ نصیب نہ ہو سکا کہ جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا، جی تو آئندہ انسانیت تو اس سے فائدہ اٹھائے گی، جی اور یہ چیز اس کے لیے باعث اجر و ثواب جی اور صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو یوں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، جی ان کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، جی اور اس میں بھی ایسا ہی کچھ سبق ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی بزرگ انبیاء کرام میں سے تھے جنہوں نے کافی عمر پائی، جی اور قرآن کریم کے اندر بھی ان کا مفصل تذکرہ ہے کہ جو سورہ مریم ہے اس کے ابتدائی کے اندر جو آیتیں ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، جی، اور سورہ آل عمران میں بھی تفصیلی تذکرہ ہے، جی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ جی یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک معمر شخص تھے، جی اور وہ ان کو بھی ایک خواہش تھی، جیسے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے اولاد نصیب ہو، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے ذکر کیا کہ ربی انی وہن العظم منی، کہ اے رب میری ہڈیاں یہ کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبہ، اور سر میں سفید بال آ چکے ہیں، بڑھاپے کے تمام آثار جو ہے نمودار ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، اور میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک لڑکا عطا کر۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ان کو سنائی ہے، اور اس کے اندر مفصل تذکرہ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایسا ہی نہیں کہ صرف اولاد نہ ہو تو انسان صرف اپنی ذات میں محدود ہو جائے۔ ان کے جو ایک سالی کی لڑکی حضرت مریم علیہ السلام جسے کہا جاتا ہے، مریم بنت عمران، ان کی انہوں نے پرورش کی، اور بہت اچھے طریقے سے پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی آپ جو مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، جی حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ عظیم خاتون ہیں جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، والدہ ہیں مریم بنت عمران۔ جی مریم علیہ السلام کے خالو تھے زکریا یا علیہ السلام، جی جو کہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ جی تو مریم علیہ السلام کی پرورش کی ان کے خالو زکریا علیہ السلام۔ جی تو دیکھیے اتنی اچھی پرورش ہوئی، کیونکہ نبیوں کی پرورش اس میں کسی قسم کے نقص کا رہنا یہ محال ہے۔ اور جیسا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ما کملت من النساء الا اربع، کہ دنیا میں عورتیں 4 ہی مکمل ہوئی ہیں جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ خدیجہ بنت خویلد، آپ نے فرمایا پہلے مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی عورت ہے، اور تیسرے آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد جو آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، اور فرمایا فاطمہ بنت محمد، کیونکہ یہ نبیوں کے زیر اثر جو عورتیں رہی ہیں سوائے آسیہ بنت مزاحم کے، کہ یہ تینوں عورتیں یہ نبیوں کے زیر اثر رہ کر تربیت پائی ہیں، تو اسی لیے اس کے اندر کوئی نقص آپ علیہ السلام فرماتے کہ نہیں رہا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بہرحال نبیوں کے زیر اثر رہنے کی بنا پر، یا اصل بات تو یہ کہ اللہ نے جسے منتخب فرما لیا، اللہ کی طرف سے بلند ترین مقام و مرتبہ عطا کیا گیا تمام انسانی آبادی میں جو عورتیں ہیں ان میں سے صرف 4 کو، ہاں جی، تو انہی میں سے ایک یہ ہے مریم علیہ السلام۔ ہاں، حالانکہ دوسری عورتوں بھی اس کے بارے میں نقص کا پہلو ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے ان عورتوں کو فوقیت دی ہے۔ جی تو یہ زکریا علیہ السلام اتنے بڑھاپے کے اندر بھی مریم علیہ السلام کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور آپ کی پرورش کے اندر علمی، عملی اور اخلاقی ہر لحاظ سے آپ نے، اور عفت اور پاک دامنی ان سب کے لحاظ سے جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، تو جو قوم آئی اور آپ کو ملامت کرنے لگی کہ آپ کا خاندان تو ایک عجیب خاندان ہے، اور یہ کیسے بغیر کسی گناہ کے کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت بغیر شادی کے یا بغیر گناہ کے یا بغیر جو ہے اس کے ہم بستری کے کس طریقے سے ممکن ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمام اسباب سے بری ہے، اور وہ کسی چیز کو مارد وجود میں لانا چاہتی ہے تو اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی، یعنی جو قدرت کا قانون ہے کہ زوجین یعنی مرد اور عورت، شوہر یا بیوی، جی تو ان کا جو قدرتی اور فطری تعلق ہوتا ہے جی وہ مراد ہے، جی یعنی گناہ ضروری نہیں ہے، جو جائز میاں بیوی ہے، مطلب ہے کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں ہے، نہیں بھی ہے، تو پھر تمہارے یہاں یہ حمل کے آثار، ولادت کے آثار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کوئی ناجائز تعلق قائم کیا ہے۔ تو یوں آ کر ان کی قوم کے لوگ انہیں یعنی مریم علیہ السلام کو یوں ستانے لگے۔ جی یہ مقصد ہے۔ جی، یعنی حالانکہ اس کی مثالیں جو ہے سابقہ اس میں ان کی قوموں میں موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو اور انسان کو جو ہے 4 حصے سے جو ہے تخلیق فرمائی۔ ایک تو بغیر ماں باپ کے جو حضرت آدم علیہ السلام۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام، آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اس سب جو کچھ بھی یہ واقعات ہیں اور حالات ہیں، تو اس تمام گفتگو سے یہی ہمارے لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود
انہوں نے اس قدر عظیم خدمات انجام دیں اور انسانیت پر یوں عظیم ترین اور یادگار قسم کے احسانات کرتے رہے، جی لہذا وہ سبھی کے لیے قابل احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تا دم آخر عمر، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری ایام تھے، آپ مسلسل ہمیشہ اللہ کا پیغام پہنچانا، دعوت حق پہنچانے کا فریضہ بحسن خوبی سر انجام دیتے رہنا، جی اور انسانیت پر احسانات کے جو سلسلے تھے تو یوں رہبر و رہنمائی کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا دم آخر بڑھاپے کے باوجود کہ 63 سال کی عمر کو آپ پہنچے جی اس دنیا فانی میں، لیکن ہمیشہ یہ احسانات کا سلسلہ جاری رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جی ان کے حالات سے، ان کی زندگیوں سے کچھ مثالیں ہم چاہیں گے کہ آپ بیان فرمائیے۔ دیکھیے، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بے شمار صحابہ کرام آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے بڑھاپے کے اندر بے انتہا انتھک کوشش کی اپنی قوم کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب قوم جو ہے مبہوت ہو کر رہ گئی اور پریشان ہو کر رہ گئی، تو اس وقت آپ نے زمام قیادت اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور ایک خطبہ دیا جس کے اندر قوم کو تسلی دی، اور یعنی سب نے مل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کیا، خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جی لوگوں نے، امت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کا جانشین اور خلیفہ منتخب کیا۔ منتخب ہونے کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا جی تو اس میں قوم کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، لیکن فوراً ایسا نہیں کہ آرام سے بیٹھ گئے، امور خلافت کے لیے جو ہے جہاں پر ارتداد کا جو زور نظر آنے لگا تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے جس فوج کو بھیجنے کا حکم دیا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور فوراً فوج کو بھیجنے کے لیے تیاری کی۔ تو اب جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینہ کمزور ہو گیا ہوگا، جب انہوں نے فوج کے آنے کا جو حکم سنا تو یہ سمجھ گئے کہ نہیں، مسلمان اندر سے اور آپ کے اتباع کرنے والے اندر سے بڑے مضبوط ہیں، اور ارتداد کا جو مسئلہ تھا وہ رک کر رہ گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی آپ دیکھیے کہ امور خلافت کو اور مسلمانوں کے امور کو اور معاملات کو جو ہے سنبھالنے کے لیے پورے اچھے طریقے سے گزری ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا بہترین کارنامہ یہ کیا آپ نے کہ جو کتاب اللہ تھی، قرآن، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کے جمع کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر آپ ہی کے دور میں کتاب اللہ کو جمع کرنے کا ایک ہی دفتر کے اندر یعنی پہلی بار قرآن کریم کو کتابی شکل میں یکجا کیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور ان کی زیر نگرانی۔ جی حالانکہ وہ عمر رسیدہ تھے، اور جو ان کی عمر تھی، تقاضا یہ تھا کہ بھئی کمزوری ہے، بڑھاپا طاری ہے، جی لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بیٹھ گئے ایک جگہ بیکار ہو کر، بلکہ خدمات انجام دیتے رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جی ان کی جلیل القدر خدمات، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ جو امت تک پہنچا ہے، جی وہ انہی کے توسط سے پہنچا ہے۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، جی اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر تھی صرف 10 سال۔ جی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ جی تو اس دوران انس بن مالک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے، شب و روز، رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی مانند لگے رہے، اور بہت کچھ کسب فیض اور سیکھنے کے سلسلے جاری رہے۔ تو 10 سال عمر تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
جی حضرت انس کی عمر جی 10 سال مزید ہو گئے، یہ 20 سال عمر ہو گئی، جی تو اس کے بعد 80 سال اور حضرت انس زندہ رہے، جی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، لیکن آخری دم تک یہ دنیا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سناتے درس دیتے رہے۔ جی تو یہ خدمات، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو یہ تمام تر گفتگو جی کہ بڑوں کے احسانات کے یہ لامتناہی سلسلے، جی تو چھوٹوں کا کیا اس سلسلے میں جو بڑوں کے احسانات ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے جی کہ چھوٹوں کا کیا فرض بنتا ہے، جی چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کریں، اس نیکی اور احسان کا جواب اور بدلہ کیسے دیا کریں، جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ چھوٹوں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی تعظیم کریں۔ بڑوں کی جی ان کی تعظیم کریں، بڑوں کی، ان کا احترام کریں اور ان کے آرام کا خیال کریں، اور ان کو ہر تکلیف دہ جو چیزوں سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جن سے ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور قرآن کریم میں صاف طور سے، خاص طور سے والدین کے بارے میں کہا گیا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بہترین بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریمہ۔ اور کہا کہ اگر کبھی تم کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو، اف کا لفظ۔ تو اگر جائے کہ والدین کے منہ کے اوپر ان کی تذلیل کرنا یا کہ ان کی بات نہ ماننا اور ان کو احترام نہ بخشنا، یہ تو بہت عظیم گناہ ہے اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہے۔ تو والدین کا حق تو یقیناً سب سے پہلے نمبر پر ہے، جی سب سے بڑا ہے، والدین کا ہے۔ لیکن جو والدین نہیں بھی ہیں، فرض کیجئے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے معاشرے میں اپنے آس پاس یا راہ چلتے کہیں بھی کوئی بھی ہاں جی عمر رسیدہ کمزور انسان نظر آیا ہے، جی تو مجھے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ تو مثلاً ہمیں یہ بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یادگار ارشاد مبارک جی فرمایا کہ ان من اجلال اللہ تعالی ہاں اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جی کتنی عظیم بات ہے یہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو بزرگی میں سے ہے اور اس کے عمل کرنے میں سے ہے اس کے احکام کے، کہ ایک انسان جو بوڑھا ہے، بوڑھا مسلمان ہے، اس کا اکرام کرے۔ یعنی ہر انسان کے ذمے ہے یہ بات کہ اللہ کی عزت کرے، اللہ کی عزت اور کرے۔ بالخصوص جو مسلمان ہے، جو موحد ہے، جی صرف اللہ کو ہی اپنا خالق و مالک، اپنا رب اور اپنا معبود جو تسلیم کرتا ہے، جی تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی عزت کرے۔ اللہ کی عزت کرے، اور اللہ کی عزت میں ہے یہ شامل ہے جی کہ ایک مسلمان بوڑھے شخص کی انسان جو ہے عزت کرے، جی، اس کا اکرام کرے۔ یعنی جس نے کسی عمر رسیدہ بوڑھے مسلمان کی عزت کی، اس نے گویا اللہ کی عزت کی۔ جی یہ کتنی بڑی بات ہے، جی خواہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، والدین ہو یا کوئی غیر ہو۔ جی اور اسی طرح مزید کوئی ایسی احادیث بیان فرمائیے گا جس سے یہی مضمون سمجھ میں آتا ہو۔ جی دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک اعرابی شخص وہ راستے میں ملا، اعرابی بوڑھا شخص، دیہاتی۔ ہاں دیہاتی، بدو قسم کا، جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ راستے میں ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ یہ بڑے صحابہ کرام میں سے ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے احادیث کو روایت کیا۔ جی یہ 3 عبادلہ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم۔ تو اتر گئے اور اس کا کافی اکرام کیا اور اس کو اپنا امامہ بھی پہنایا، اپنی پگڑی اتار کر، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے، کس بنیاد کے اوپر؟ آپ عالم ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہے اور بزرگ ہے۔ جی تو دیکھیے، حالانکہ نہ ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، نہ وہ اپنے علاقے کے ہیں، لیکن محض بوڑھے ہونے کی بنیاد کے اوپر، والد سے رشتہ ہونے کی بنیاد پر اتنا زیادہ ان کو عزت بخشی ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں ایک اہم ترین حدیث یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جی کہ جسے طویل زندگی نصیب ہوئی جی اور اس نے عمل بھی اچھا کیا، ہمیشہ اچھے کام کرتا رہا، جی کہ لمبی زندگی ہے اور اس کا عمل بھی اچھا ہے، اس کی سیرت پاکیزہ ہے، جی اخلاق و کردار اس کا درست ہے، اللہ کی عبادت بھی انجام دیا کرتا ہے جی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے وہ ہمیشہ، تو یہ بہترین انسان ہے۔ جی تو یوں اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو عمر رسیدہ قسم کے لوگ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بہترین لوگ ہیں، جی اور جب وہ بہترین لوگ ہیں تو پھر وہ واجب الاحترام ہیں۔ جی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جی جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، جی وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، وجزاکم ایضاً۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔